ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے رولر نے ایمریٹس ایئر لائن اسٹیبلش کرتے وقت PIA سے مدد مانگی تھی، اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے وجود کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے بھی پہلے PIA کی بنیاد رکھی۔ USA کی فرسٹ لیڈی نے PIA کے کیپٹن کو گلے لگا کر ایسا کیا بولا جس کے بعد ایئر لائن کی سکسیس بے قابو ہو گئی۔ دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی PIA سے اتنی امپریس تھیں کہ وہ اپنے کریو کی ٹریننگ کے لیے خاص ان کو PIA کے ٹریننگ سینٹرز میں بھیجتی تھی۔ سچ پوچھا جائے تو PIA کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ گننا کافی مشکل ہے، لیکن اس سب کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا جو آج PIA پچھلے 20 سالوں سے لگاتار نقصان پہ نقصان دے رہی ہے؟ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو خریدنے کے لیے صرف $3.5 کروڑ کی آفر لگی ہے، یعنی جتنے پیسے ایمریٹس ایئر لائن محض صرف 2 دنوں میں کماتی ہے۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی شروعات اصل میں برٹش انڈیا کے دور میں ہوئی تھی، جب پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 23 اکتوبر 1946 کو محمد علی جناح نے کچھ بزنس مین کی مدد سے کولکتہ میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن رجسٹر کروائی۔ یہ برٹش انڈیا میں پہلی ایئر لائن تھی جس کے مالک مسلمان تھے۔ پارٹیشن کے بعد اورینٹ ایئر ویز کے آپریشنز کو پاکستان منتقل کیا گیا اور 1955 میں ایئر لائن کو نیشنل کیریئر کے طور پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام دے دیا گیا۔ پہلے سال ہی PIA نے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا، جس میں کراچی سے کائرو اور روم سے ہوتے ہوئے لندن تک فلائٹس جانے لگی۔ یہ لاک ہیڈ سپر کانسٹلیشن استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی اور جیٹ ایئر کرافٹ استعمال کرنے والی ایشیا کی دوسری ایئر لائن بن گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ PIA نان کمیونسٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود چائنا تک بھی فلائی کرنے والی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جنگوں اور ملک کے اکنامیکل مسائل کے باوجود یہ ایئر لائن ترقی کرتی رہی اور اس کا ہر 6 منٹ کے بعد ایک جہاز دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ بہترین قیادت اور صحیح فیصلے کی وجہ سے PIA حکومت پاکستان کو پروفٹ دینے والی ایک مشین کے طور پہ کام کرنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں PIA کو ایک کامیاب ایئر لائن کے طور پہ پہچان بھی مل گئی، ایک شاندار سلوگن، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے PIA کے نام کو دنیا بھر میں 4 چاند لگا دیے۔ 1962 میں USA کی فرسٹ لیڈی جیکولین کینیڈی نے پاکستان وزٹ کیا۔ اپنے واپسی کے سفر میں انہوں نے PIA کو چنا۔ جب فلائٹ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تو فرسٹ لیڈی نے کیپٹن کو گلے لگایا اور PIA کے سلوگن کو سب کے سامنے ریپیٹ کیا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ USA کی فرسٹ لیڈی کے منہ سے نکلے الفاظ نے نہ صرف PIA بلکہ پاکستان کو بھی دنیا کی نظر میں سرخرو کر دیا، جس میں 1966 میں سعودی عرب کے کنگ فیصل اور 1967 میں ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کا اپنی بیوی کے ساتھ وزٹ بھی شامل ہے۔ دن گزرتے گئے اور PIA کی ترقی اپنے عروج پہ آنے لگی، یہاں تک کہ باہر کے لوگ PIA میں جب ٹریول کرتے تو کیبن کریو سے ملے بغیر فلائٹ سے نہیں اترتے تھے۔ ایئر ہوسٹس کی بات کی جائے تو PIA کے پاس ایسی ایئر ہوسٹس تھیں جو ہالی ووڈ اسٹار سے کم نہیں تھیں۔ خاص کر مس مومی گل دورانی کے چہرے کو آج بھی ایوییشن کے تاریخی چہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ PIA فلائٹ کریو کے لڑکے اور لڑکیاں کسی فلم اسٹار سے کم نہیں لگتے تھے، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور ہوٹل لابیز میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ یہ سب پڑھے لکھے، خوبصورت طرح سے گرومڈ اور پروفیشنلی ٹرینڈ تھے، جو PIA کا ایک شاندار امیج پیش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیرامڈ کے قریب ایک 5 اسٹار ہوٹل کے جنرل مینیجر نے خاص ریکویسٹ کی کہ PIA کے کیبن کریو کو ان کے ہوٹل مینا ہاؤس میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کے ہوٹل میں بھی گلیمر آ سکے۔ تھوڑے عرصے بعد ایئر انڈیا، سنگاپور ایئر لائنز، تھائی ایئر ویز انٹرنیشنل اور ملیشین ایئر لائنز نے بھی PIA کو فالو کیا اور اپنے یونیفارمز میں نیشنل ٹچ لے کے آئے۔ اس طرح PIA ایشیا کی ایوییشن انڈسٹری میں ایک ٹرینڈ سیٹلر بن چکی تھی، کیونکہ دوسری ایئر لائنز اب اس کو کاپی کر رہی تھیں۔
PIA کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پر گننا کافی مشکل ہے۔ PIA وہ پہلی ایئر لائن رہی ہے جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ نان کمیونسٹ ہونے کے باوجود چائنا میں لینڈ کیا، چائنا تک جانے کا دوسرا روٹ استعمال کیا جو کہ کراکورم رینج کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے۔ پہلی بار آٹو ٹکٹنگ سسٹم بھی PIA نے ہی متعارف کروایا۔ ماسکو یعنی اس وقت کے سوویت یونین سے ہوتے ہوئے یورپ تک فلائٹس چلائیں۔ PIA پہلی نان یورپین ایئر لائن تھی جس نے ناروے میں لینڈ کیا، اور سب سے بڑھ کر PIA کا شمار ان ایئر لائنز میں ہوتا ہے جنہوں نے 1960s میں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروائے۔ یہ PIA کا گولڈن ایرا تھا جب کراچی کو ایوییشن کا ہب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت PIA نے کراچی میں گراؤنڈ ٹریننگ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بھی بنایا جہاں نہ صرف PIA بلکہ کافی ویسٹرن ایئر لائنز کے کرو پروفیشنل ٹریننگ لینے آتے تھے۔ پر PIA کی شان و شوکت کے یہ دن ان قریب ڈھلنے والے تھے۔ اس وقت PIA کے MD ایک ایکسپیرینسڈ ایوییشن کے ایکسپرٹ عرفان احمد تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت سے PIA کا نام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک PIA کی مینجمنٹ ایکسپیرینسڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن 1971 میں PIA کی مینجمنٹ ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کے ہاتھوں میں سونپ کر انہیں ایئر لائن کا MD بنا دیا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا۔ PIA کے MD کا عہدہ سنبھالے ابھی ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے PIA کے آدھے سے زیادہ امپلائیز کو نکال دیا اور کئی جہاز سیل کر دیے۔ بے شک یہ قدم 1971 کی انڈو پاک وار کے بعد ملک کو گہرے نقصان سے نکالنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، پر یہی فیصلہ آنے والے سالوں میں PIA کے لیے ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سلسلہ شروع کر بیٹھا۔ وہ اسٹاف جن کو نکالا گیا تھا وہ PIA کے ہارڈ کور ورکرز تھے جن کی خون پسینے کی محنت نے ایئر لائن کو اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جہاز سیل کرنے کا مطلب تھا کہ اب PIA ان انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز تک ویسے نہیں جا پائے گی جیسے پہلے 6 منٹ کے بعد ایک جہاز کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ریس کا گھوڑا جو ہر بار جیتتا ہو، صرف ایک بار ہارنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ زندہ تو رہے گا لیکن ریس میں دوڑنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اس واقعے کے بعد 1972 میں PIA کو ایک دوسرا جھٹکا دیا گیا اور یہ تھا نیشنلائزیشن۔ جی ہاں، 1972 میں سویلین گورنمنٹ کے آتے ہی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے PIA کو پوری طرح نیشنلائز کر دیا، یعنی اب یہ پوری طرح گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ اس سے پہلے جب PIA کو 1955 میں کلکتہ سے پاکستان شفٹ کیا گیا، اس وقت اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے شیئرز تو تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو تھا۔ نیشنلائزیشن کے بعد PIA میں پولیٹیکل بھرتیوں کا آغاز ہو گیا، یعنی لوگوں کو پسند کی بنا پر جابز ملنے لگیں نہ کہ ٹیلنٹ کی بنا پر۔ مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایسے فیصلے لیے جو پالیٹکس کے لیے تو اچھے تھے لیکن بزنس سے ان کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ کام کے لیے نہیں بلکہ سیاسی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے امپلائیز ہائر کیے گئے، جس کی وجہ سے PIA پر سیلریز دینے کا برڈن مزید بڑھ گیا، جبکہ جہاز اور روٹس جن کے لیے پہلے PIA فیمس ہوا کرتی تھی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ ابھی سویلین گورنمنٹ کو 5 سال ہی ہوئے تھے کہ 1977 میں ایک بار پھر سے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے آتے ساتھ ہی ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نیشنل اداروں میں اپنی پسند کے لوگ بٹھا دیے۔ 1980 میں ایک بار پھر سے ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو PIA کا MD بنایا گیا، وہی ظفر چودھری جنہوں نے 1971 میں PIA کے جہاز سیل کیے اور آدھے ورکرز کو نکال دیا تھا۔ لہٰذا اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کافی تنقید کا نشانہ بنے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ تھا ایمریٹس ایئر لائن کو جہاز لیز پہ دینا۔ PIA کا ڈاؤن فال تو ویسے ہی چل رہا تھا، روٹس کم ہو چکے تھے اور جہاز پرانے ہونے کی وجہ سے مینٹیننس مانگ رہے تھے۔ ظفر اقبال نے PIA کے 2 جہاز دبئی کے رولر کو لیز پہ دے دیے جو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی شروعات کر رہے تھے، یعنی کریو سمیت جہاز ایک طرح سے کرائے پر چڑھا دیے گئے۔
اس فیصلے میں پی آئی اے کے لیے قریب کا تو فائدہ تھا مگر دور کا نقصان۔ شارٹ ٹرم میں دبئی کی طرف سے کچھ پیسے تو مل گئے، لیکن بعد میں دبئی نے اپنی ایئر لائن لانچ کر کے پی آئی اے کے تمام روٹس کو اپنے نام کر دیا، یعنی جن روٹس پہ پی آئی اے کماتی تھی اب وہ ایمریٹس ایئر لائن کمانے لگی۔ جیسا کہ پاکستان کی اہم سٹیز جس پر پہلے صرف پی آئی اے کا ہولڈ تھا وہاں اب ایمریٹس بھی سروس دینے لگی۔ مڈل ایسٹ کے روٹ پر بھی پاکستان سے جدہ جانے والے پیسنجرز کو بھی آہستہ آہستہ ایمریٹس اپنی بہتر سروس کی وجہ سے اپنے نام کرنے لگی۔ پی آئی اے کی لنڈن کے لیے بھی ریگولر فلائٹس تھیں، لیکن ایمریٹس نے اپنی سروسز کو امپروو کرتے ہوئے اپنے لگژری برانڈ امیج اور کسٹمر سروس کی وجہ سے اس روٹ پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ پہلے ویسٹ سے ایسٹ یعنی ایشیا جانے والی فلائٹس کراچی میں اسٹاپ اوور کرتی تھی اور وہاں سے پی آئی اے کی کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے پیسنجرز چائنا، جاپان اور سنگاپور جیسی کنٹریز تک جاتے تھے۔ لیکن کیونکہ ان روٹس پر اب ایمریٹس بھی آپریٹ کرنے لگی، جس کی وجہ سے زیادہ تر پیسنجرز کراچی کے بجائے دبئی کے اسٹاپ اوور کو چننے لگے، جہاں سے ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے وہ ایشین کنٹریز تک جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایمریٹس نے نیو یارک، ٹورنٹو اور آسٹریلیا تک بھی فلائٹس لانچ کر کے پی آئی اے سے ساری مارکیٹ چھین لی۔ اس وقت ایوییشن انڈسٹری میں نئے جہاز آ چکے تھے جس میں ایک ساتھ زیادہ پیسنجرز بھی ٹریول کر سکتے تھے اور وہ بھی کم فیول خرچ کرنے پر۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پی آئی اے کے لیے 4 نئے بوئنگ 747 ایئر کرافٹس خریدنے کا فیصلہ کیا گیا، اس وقت جب پی آئی اے کی مینجمنٹ ان کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ اس فیصلے کو کئی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ اگر بہتری لے کر آنی ہے تو پہلے سسٹم کے اندر بہتری لائی جائے، پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ نئے جہاز تھے تو بے شک بہت جدید، پر پاکستانی پیسنجرز کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی، وہ بھی ایمریٹس جیسی ایئر لائن کے ہوتے ہوئے، لہٰذا جہاز آدھے سے زیادہ خالی جانے لگے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کو ہر فلائٹ پر کمانے کے بجائے الٹا جیب سے پیسے لگانے پڑے۔ اوپر سے یہ جہاز قرضہ لے کر خریدے گئے تھے، جس کا سارا بوجھ آخر میں ایئر لائن پر ہی پڑا۔ پی آئی اے میں موجود نااہل لوگوں کی وجہ سے کرپشن اور مس مینجمنٹ کے کئی کیسز سامنے آئے۔ 2007 میں یورپین یونین نے سیفٹی سٹینڈرڈز کے ایشو کی وجہ سے پی آئی اے کے کچھ ایئر کرافٹس کو یورپ میں انٹر کرنے سے بین کر دیا۔ یہ ایک سیریس ایشو تھا جو ایئر لائن کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو ٹھیک ٹھاک چوٹ پہنچا رہا تھا۔ Verkoop jouw pre-love tag op Vinted. Je ruimt makkelijk op. Telefoons, tablets, consoles en meer. En ان مسئلوں کے چلتے پی آئی اے جو پہلے انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ایک بڑا نام تھا، اب لوگوں کا بھروسہ اس پر سے ٹوٹنے لگا اور الٹیمیٹلی ان کو کئی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز ختم کرنی پڑی۔ واشنگٹن تو 1990s میں ہی پی آئی اے کی لسٹ سے نکل چکا تھا، 2006 میں ہیوسٹن، 2012 میں شکاگو، جبکہ نیو یارک تک جانے والی پی آئی اے کی فلائٹ کو 2017 میں بند کیا گیا۔ یہ وہ روٹس تھے جن سے کبھی پی آئی اے خوب کماتی تھی، پر جو لوگ پی آئی اے کو 1980 سے چلاتے آئے ہیں انہوں نے شاید کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور پھر ظاہر ہے جو بیج بویا جائے گا فصل بھی ویسی ہی ہوگی۔ آنے والا ہر نیا سال پی آئی اے کے نقصان کی داستان پیش کرنے لگا۔ 2001 سے 2023 تک کی بات کی جائے تو اس میں سے صرف 3 سال ایسے گزرے ہیں جن میں پی آئی اے نے کچھ پروفٹ کمایا، 2002، 2003 اور 2004۔ اس کے بعد نقصان کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کسی کے قابو میں نہیں رہا۔ 2005 میں پی آئی اے کو ہر گزرتے منٹ میں 8,394 پاکستانی روپیز کا نقصان ہوا۔ 2013 میں یہ نقصان 80,000 روپیز پر منٹ تک بڑھ گیا اور 2023 میں یہ نقصان حیرت انگیز طور پہ 2,34,465 روپیز پر منٹ۔ اگر منٹ نہیں سالانہ نقصان پہ نظر دوڑائی جائے تو یہ فگر اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کو پڑھنا بھی مشکل ہوگا۔ پاکستان کا نیشنل کیریئر جسے عوام کا سکون بننا چاہیے تھا، غلط فیصلوں اور چند لوگوں کے اپنے فائدے کی وجہ سے یہ عوام پر بوجھ بن گیا اور حکومت پاکستان کے گلے کی گھنٹی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2018 میں گورنمنٹ نے اس کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا، پر کون ہی پاگل ہوگا جو بیمار بھینس خریدے گا۔
لہٰذا اس وقت کے فائنانس ایڈوائزر مفتاح اسماعیل نے ایک ڈیل انٹروڈیوس کروائی، بائی ون گیٹ ون فری۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا اس کو پاکستان اسٹیل مل فری میں دی جائے گی، لیکن یہ ڈیل بھی کام نہیں آئی۔ پی آئی اے کے تابوت پر آخری کیل گاڑنے کا موقع شاید کووڈ-19 کو ملتا، جب پوری دنیا میں ایئر ٹریول نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن کیا کریں کہ کووڈ-19 کے بعد بھی ابھی پی آئی اے کو ایک آخری جھٹکا لگنا باقی تھا۔ مئی 2020 میں پی آئی اے کی فلائٹ 8303 کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے صرف چند سیکنڈز پہلے آبادی کے اوپر کریش کر گئی۔ اس حادثے میں 97 پیسنجرز کی جان چلی گئی اور انیشیل رپورٹس میں پائلٹ کی غلطی سامنے آئی۔ یہ مسئلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اگلے مہینے پاکستان کے ایویشن منسٹر نے بھری پارلیمنٹ میں پول کھولا کہ پی آئی اے کے چند پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں اور وہ چیٹنگ کر کے یا سفارش لگوا کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تو پاکستانی اسمبلی میں تھا، لیکن اس کی آواز دنیا بھر میں سنی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسکینڈل انٹرنیشنل لیول پہ وائرل ہو گیا، جس سے پی آئی اے کی ریپوٹیشن کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے انٹرنیشنل ایویشن اتھارٹیز نے پی آئی اے پر بھروسہ کھو دیا اور ایئر لائن پر مختلف بینز لگا دیے۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ پورا پاکستان ہی قرضوں تلے ناک تک ڈوبا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف جو پاکستان کو ہر سال امدادی رقم دیتا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ادارے پاکستان سے نہیں چل رہے انہیں پرائیویٹائز یا سیل کیا جائے۔ گورنمنٹ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے 6 بزنس گروپس کو کوالیفائی کیا اور کم سے کم بولی کی شروعات 8,500 کروڑ روپیوں سے کی، لیکن بدقسمتی سے 6 میں سے صرف ایک گروپ نے پی آئی اے کے 60% شیئرز خریدنے کی بولی لگائی، اور وہ تھی صرف اور صرف 1,000 کروڑ، جو کہ $3.5 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ پیسے صرف اتنے ہی ہیں جتنا ایمریٹس ایئر لائن نہ 1 سال نہ 6 مہینے بلکہ محض صرف 2 دن اور 13 گھنٹوں میں کماتی ہے۔ 2024 میں ایمریٹس نے اپنے 1 سال کا پروفٹ $500 کروڑ ڈکلیئر کیا تھا۔ جی ہاں، وہی ایمریٹس ایئر لائن جس کو لانچ کرنے میں پی آئی اے کی بہت بڑی محنت شامل تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پی آئی اے پر جتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اگر فری میں بھی کوئی خریدتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔